السلام علیکم ویورز، میں نے ایک پوسٹ کی انسائٹ چیک کی تو اس کو آگے شیئر 1400 لوگوں نے کیا اور میرے خیال سے 25K تک لوگوں تک وہ پوسٹ گئی، اور اس میں جس نفل کو پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا اس لوگوں نے نفل کا پوچھا تھا، مطلب وہ پڑھنے کے لیے پوچھ رہے تھے۔ اب دیکھیں آپ یہ چیز کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنی نا۔ اب دوسرے اینگل سے بات کرتے ہیں۔ فرض کریں اگر یہاں پہ کوئی فحاشی کسی عورت کی برہنہ تصویر ہوتی یا کوئی بیہودہ ویڈیو ہوتی، وہ جاتی 1400 لوگوں تک اور اس کو دیکھنے والے 20,000 لوگ ہوں، اس کو دیکھ کر کچھ پہ شہوت سوار ہو گئی ہو۔ اب آپ سوچیں، ان میں 20,000 دیکھنے والوں نے آنکھوں کا زنا کیا، کچھ نے جذبات میں بہہ کر ہاتھوں کا زنا کر دیا، اور جو آگے شیئر ہوا وہ کتنے لوگوں نے دیکھا، پھر ان سے آگے والوں نے دیکھا، کچھ نے فون میں سیو کر کے واٹس ایپ پہ دوستوں کو دیکھا۔ اب ذرا سوچیں آپ کے اکاؤنٹ سے گناہ کہاں سے کہاں تک گیا، اور اس سب کا وزن آپ پہ ہوگا، اور دیکھنے والوں کا گناہ ساتھ آپ کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کا ایک کلک برائی کو ختم بھی کر سکتا ہے اور پھیلا بھی سکتا ہے، اور اچھائی کو ختم بھی کر سکتا ہے اور پھیلا بھی سکتا ہے۔ ہماری پہلی غلطی ہے ہم گناہ کرتے ہیں، اور دوسری غلطی ہم توبہ نہیں کرتے۔ اتنی فضولیاتیں ہماری زندگیوں میں کہ گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتے، گناہ کر کے توبہ کیے بغیر دوسرے گناہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اتنے ہم گناہ کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حکم توڑا پھر دوسرا توڑنے کی تیاری کرنے چل پڑتے ہیں۔ اتنے ہم نڈر ہیں، اتنے ہم بے ڈر ہیں، ہم انہی میں مصروف ہیں دن رات، گناہ پہ گناہ، دوسروں کو گناہ کی دعوت۔ اتنا حوصلہ ہے ہم میں، توبہ کرنا سیکھیے، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ سوچا کریں کہ ایک اللہ کا حکم توڑ دیا، اب دوسرا توڑنے سے پہلے توبہ کروں اور آگے نہ بڑھوں۔ خوف خدا صرف رونے کا نام نہیں، خوف خدا یہ نہیں آپ اللہ کے ڈر سے روتے رہیں مگر ساتھ اس کی نافرمانیوں میں بھی آگے ہوں۔ خوف خدا ہر وہ چیز، وہ کام کو چھوڑ دینا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ خوف خدا تو یہ ہے آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہو، آپ سے قرآن نہ چھوٹے۔ ہم میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم بے ڈر اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اپنے اندر اس خوف کو پیدا کرنا ہے جس ڈر کی وجہ سے ہم ہر وہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں جو اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے۔ یہی تو اصل خوف خدا ہے، جس سے محبت ہو، اس کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے ہم وہ کام ہی نہیں کرتے جو اسے پسند نہ ہو۔ پھر اللہ سے ہماری کیسی محبت ہے جس کا ڈر بھی ہے تھوڑا سا، اور اس کے دن رات نافرمانیاں بھی کرتے جاتے ہیں۔ آج کام کرتے ہوئے میرے بازو اتنے تھک گئے کہ وہاں اس تھکن کو محسوس کرتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ میرے گناہوں کا بوجھ تو ان سے بھی زیادہ ہے، وہ اگر مجھ پہ آ جائیں تو یہ بوجھ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک منٹ کے لیے سوچیں، جب ہم بھاری سامان اٹھاتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے کہ اس نے گناہوں کا بوجھ نہیں ڈالا ہم پہ۔ اگر ہمارے ایک ایک گناہ کو بوجھ ہم پہ ڈالا جائے اور ہمیں محسوس ہوتا جائے ساتھ ساتھ، تو یقیناً ہم زمین میں زندہ سما جائیں۔ تب یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے ہم پہ، ہمارے گناہوں کا بوجھ ہمیں محسوس نہیں کرواتا۔ اگر ہر گناہ کا وزن فکس کر کے ہم پہ ڈالا جائے اور ہمیں محسوس کروایا جائے، تب کیا ہو؟
यहाँ हम 5 किलो का वज़न उठा के थक जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें उस अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत पे जो हम पे करम ही करता जाता है और हमें मौका देता जाता है। अल्लाह पाक ने कुरान में वाज़ेह कर दिया हुआ है कि कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगा। आज हम दूसरे इंसानों को खुश करने के लिए गुनाह करते हैं, मगर फिर भी हम किसी इंसान को खुश नहीं कर पाते। याद रखना, तुम चाहे गुनाह किसी दूसरे के लिए करो, किसी की खुशी के लिए करो, कल को तुम्हें खुद जवाब देना है अल्लाह को अपने गुनाह का। तुम अल्लाह को ये नहीं कह सकोगे कि अल्लाह मैंने फ़लाँ को खुश करने के लिए गुनाह किया था। और तुम्हें क्या लगता है अल्लाह उस इंसान को तुम्हारे सामने खड़ा करके पूछेगा कि मेरे बंदे ने तेरे लिए फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पे ये गुनाह किया, तो तुम जवाब दो उसका? हरगिज़ नहीं। अल्लाह तुमसे पूछेगा कि तुमने ये गुनाह किया, क्यों किया। अल्लाह नहीं देखेगा कि तुमने किसको खुश करने के लिए किया है। वो जवाब मांगेगा कि मेरे हुक्म की नाफरमानी क्यों की, क्यों मेरी हुदूद को तोड़ा। कल कोई भी अल्लाह के सामने खड़ा नहीं होगा। आज तुम कह देते हो मैंने फ़लाँ के लिए ये काम किया, वो खुश हो जाएगा, वो मेरे साथ रहेगा। एक बात याद रखो, कोई भी इंसान सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगा सिवाय महरम रिश्तों के। तुम आज जिन वक्ती रिश्तों को बचाने के लिए गुनाह कर रहे हो, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे कल को। जितना तुम इनको खुश करने के लिए जद्दोजहद में हो, तुम अल्लाह को राज़ी करने की जद्दोजहद में लग जाओ तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से दूर रहने की तौफीक दे और हमसे जो भी गुनाह हुए हैं उन पर हमें पक्की और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व्यूअर्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह।